السلام علیکم ویورز، میں آپ کو اپنے چینل پروڈکٹیو مسلم میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا اور ہر انسان نے ایک نہ ایک دن اس کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میت کو غسل دینے کے بعد اس کو کفن پہنایا جاتا ہے۔ ویورز، اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم میت کا طریقہ کفن سیکھیں گے۔ میت کو کفن دینا فرض کفایہ ہے اور کفن کے 3 درجے ہیں: کفن ضرور، کفن کفایہ، کفن سنت۔ مرد کے لیے کفن سنت 3 کپڑے ہیں: لفافہ یعنی چادر، ازار، تہبند، قمیص۔ عورت کے لیے سنت یہ ہے کہ اسے 5 کپڑوں کا کفن دیا جائے: لفافہ یعنی چادر، ازار یعنی تہبند، قمیص جسے کفنی کہتے ہیں، اوڑھنی اور سینہ بند۔ اس کے سوا کفن میں کوئی اور چیز نہیں رکھنی چاہیے۔ تہبند یا رومال وغیرہ وہ بدعت و ممنوع ہے۔ لفافہ یعنی چادر کی مقدار یہ ہے کہ میت کے قد سے اس قدر زیادہ ہو کہ دونوں طرف باندھ سکے۔ ازار یعنی تہبند چوٹی سے قدم تک یعنی چادر سے اتنی چھوٹی جو باندھنے کے لیے زیادہ تھی۔ قمیص یعنی کفن گردن سے گھٹنوں کے نیچے تک اور یہ آگے پیچھے دونوں طرف برابر ہو، اور جاہلوں میں جو رواج ہے کہ آگے زیادہ اور پیچھے کم رکھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ چاک اور آستین اس میں نہ ہو، اور عورت کے لیے کفن سینے کی طرف چھیریں۔ اوڑھنی 3 ہاتھ یعنی 1.5 گز کی ہونی چاہیے۔ سینہ بند پستان سے ناف تک اور بہتر یہ ہے کہ ران تک ہو۔ کفن پہنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کفن کو 3 یا 7 بار دھونے دیں، پھر چارپائی پر کفن اس طرح بچھائیں کہ بڑی چادر، پھر تہبند، پھر قمیص یعنی کفنی، اس کے بعد میت کو کفن پر رکھیں اور قمیص پہنائیں جو آگے پیچھے دونوں طرف سے گردن سے گھٹنوں تک آ جائے۔ پھر داڑھی اور تمام بدن پر خوشبو ملے۔ پیشانی، ناک، ہاتھ، گھٹنوں اور پیروں پر کافور لگائیں۔ پھر تہبند پہلے بائیں طرف سے پھر داہنی طرف سے، اس کے بعد بڑی چادر بھی اسی طرح لپیٹے اور سر اور قدموں کی طرف سے باندھے تاکہ کفن کھل نہ جائے۔ عورت کو سینہ بند اور کفنی قمیص پہنانے کے بعد اس کے سر کے بالوں کو 2 حصے کر کے سینے پر ڈالے، پھر اوڑھنی نصف پشت کے نیچے سے بچھا کر سر کے اوپر سے لا کر منہ پر نقاب کی طرح ڈال کر سینے پر ڈالے۔ اوڑھنی کی لمبائی اتنی ہو کہ نصف سے سینے تک آ جائے اور چوڑائی سر کے اوپر سے ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہو۔ اوڑھنی زندگی کی طرح پہنانا خلاف سنت ہے۔ اس کے بعد بدستور سابق تہبند اور بڑی چادر لپیٹے اور سب سے اوپر سینہ بند بالائی پستان سے ناف ران تک لا کر باندھے۔ بعض محتاج اور ضرورت مند ورثاء کفن ضرورت پر قادر ہوتے ہیں، یعنی کم از کم اتنا جس سے سارا بدن ڈھک جائے، مگر سنت کے مطابق کفن دینا انہیں میسر نہیں ہوتا۔ وہ کفن مسنون کے لیے لوگوں سے سوال کرتے ہیں۔ یہ ناجائز ہے کہ سوال بلا ضرورت جائز نہیں، اور یہاں ضرورت نہیں ہے۔ البتہ کفن ضرورت پر بھی قادر نہ ہو تو بقدر ضرورت سوال کریں، زیادہ نہیں۔ ہاں، بغیر مانگے مسلمان خود کفن مسنون پورا کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پورا ثواب پائیں گے۔ کفن اچھا ہونا چاہیے، یعنی عورت جیسے کپڑے پہن کر میکے جاتی تھی اس کی قیمت کا ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ مردوں کو اچھا کفن دو کہ وہ باہم ملاقات کرنے اور اچھے کفن سے خوش ہوتے ہیں۔ سفید کفن بہتر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مردے سفید کپڑے میں دفناؤ۔ پرانے کپڑے کا بھی کفن ہو سکتا ہے جبکہ دھلا ہوا ہو۔ کفن ستھرا ہونا مرغوب و مطلوب ہے۔ زعفران کا رنگ ہوا یا ریشم کا کفن مرد کو ممنوع ہے اور عورت کے لیے جائز نہیں۔ جو کپڑا مرد زندگی میں پہن سکتا ہے اس کا کفن دیا جا سکتا ہے، اور جو زندگی میں ناجائز ہے اس کا کفن بھی ناجائز ہے۔ سوال کر کے لائے ہوئے کفن میں سے اگر کچھ پیسے بچ جائیں تو اگر معلوم ہے کہ یہ فلاں شخص نے دی ہے تو اسے واپس کر دیں، ورنہ دوسرے محتاج کے کفن میں استعمال کر دیں۔ یہ بھی نہ ہو تو صدقہ کر دیں، اور اگر چندے سے خریدا تو پھر وہ چندہ دینے والوں کی خواہش کے مطابق صرف کر دیں۔ پھولوں کی چادر بالائی کفن ڈالنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں، بلکہ نیت حسن ہے، جیسے قبروں پر پھول ڈالنا کہ جب تک تر ہیں تسبیح کرتے ہیں، اس سے میت کا دل بہلتا ہے اور رحمت اترتی ہے۔ یوں ہی تبرک کے لیے غلاف کعبہ معظمہ کا قلیل ٹکڑا سینے یا چہرے پر رکھنا بلا شبہ جائز ہے۔ جو نابالغ حد شہود کو پہنچ گیا وہ بالغ کے حکم میں ہے، یعنی بالغ کو جتنے کپڑے کفن میں دیے جاتے ہیں
اسے بھی دی جائیں۔ حد شہود پر پہنچنے کا اندازہ لڑکوں میں 12 سال اور لڑکیوں میں 9 سال ہے۔ اس سے چھوٹے لڑکے کو 1 کپڑا اور لڑکی کو 2 کپڑے دے سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ پورا کفن دے، اگرچہ 1 دن کا بچہ ہو۔ اللہ حافظ۔